أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آپ حضرات آوازیں بند رکھیں اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام آپ کریں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا شفيع محمد المبارك وسلم. یا اللہ عنہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے والد حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کو دو کام اب تک کرنا نہیں آیا. ایک شادی کرنا نہیں آیا، دوسرا جلسے کرنا نہیں آیا. شادی شریعت کے خلاف کرتے ہیں، جلسے انتظامات کے خلاف کرتے ہیں. آج کے ہمارے جلسے کا مقصد کیا ہے اور ہم لوگ کر رہے کیا؟ ناراض اگر ہو رہی ہے تو اس کا اظہار کر دو. میں بھی مصروف ہوں، شاید آپ لوگ بھی مصروف ہوں، لیکن میں خود کہنے کی اجازت لینا چاہتا ہوں. شہر بنگلور سے لے کر پورے ہندوستان تک اور پورے ہندوستان سے لے کر ساری دنیا تک جو فتنے ہمارے بیچ میں ہیں، ان فتنوں کے بارے میں حضرات علماء کرام سے سن کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامن برکاتہم بارہا فرماتے، جلسوں کے مقصد کو سامنے رکھو، تلاوت تبرکن، نعت محبتن، اور بیان جو ہوتا ہے وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. یقیناً بچوں کا پروگرام بہت ضروری ہے، لیکن آج نہیں. میں تو بدنام ہوں، آئندہ بھی بدنام کر دیں، ڈونٹ کیئر. اب نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت کا نقصان ہو رہا ہے، مولانا کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. اے بچے فون بٹاؤ. واقعیتاً یہ محلے کے بچے بڑے عجیب ہی رہے بابا. خالی 2 دن یو پی کو بھیج ڈالا تو یوگی بھی استعفیٰ دیا گیا. بچوں کو بھی خاموش کراؤ.
مغرب کے بعد کا جلسہ اعلان ہوا، عشاء کے بعد بھی نہیں آئے آپ لوگ، غصہ ہے یا سچ بولوں؟ میں کہتی بھی بولو گئی۔ اور عشاء کی نماز 8:30 بجے مولانا ظہیر صاحب کا بیان چل رہا تھا، مجمع کتنا تھا مجھے نہیں معلوم، نماز سے فارغ ہو کر آیا تو اتنا بھی مجمع نہیں تھا۔ اس کے بعد بیانات شروع ہوئے، مولانا مقصود عمران صاحب تشریف لائے، حضرت تشریف لائے، میں حاضر ہوا، بڑی مشکل سے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، مجمع کو سموسہ یاد آ گیا۔ ہماری حالت پر کوئی اور رونا نہیں، ہماری حالت پر ہمیں خود رونا۔ ختم نبوت پر بات کرے کہ قادیانیت پر؟ شکیل بن حنیف پر بات کرے یا انجینئر مرزا پر؟ ریاض گوہر شاہی پر بات کرے کہ یونس گوہر شاہی پر؟ وقت پورا کھا لیا آپ نے۔ افسوس افسوس ہے ہماری حالتوں پر۔ بدلو۔ سننے چ نہیں تو سمجھے گی کہاں فتنے؟ ایک ایک عنوان بھی کم سے کم 3-3 4-4 گھنٹے کا۔ اب حضرت کی کیا مصروفیت ہے مجھے نہیں معلوم، حضرت تو پہلے ہی سے مصروف ہے، میں بھی مصروف۔ اب میں صرف ختم نبوت پر کچھ اشعار پڑھوں گا، شکیل بن حنیف پر کچھ بات کروں گا، بیچ میں ایمان کی اہمیت پر 2-4 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، بس اتنا اچھا۔ کبھی حضرت ہی کو بلا لیں، مغرب سے لے کر رات کے 10 بجے تک تفصیل سے سنیں۔ معمولی سر کے درد کا علاج 10 منٹ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو روحانی بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہے، 2-4 جملے میں علاج کیسے ہو جائے گا؟ کیا بولا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ رکھو بھائی، فون رکھو پلیز۔ پیٹ کے درد کا علاج 10-15 منٹ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو روحانی بیماریاں ہیں، جڑ پکڑ چکی ہے، 10-15 منٹ میں بات نہیں کر سکتے، اسے گھنٹے ہونا۔ پھر بھی یہ پہلے ہی سے میرے مشفق ہیں، مربی ہیں، میرے بڑے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہوئے 2-4 باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ لے کر اٹھے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی تفصیلی بات ہوگی۔ پہلے میں ختم نبوت پر 2-4 اشعار پڑھ لیتا ہوں جو نوجوانوں کی گزارش رہی۔ پڑھوں کی نکو؟ کہ میں نکو بولے تو بھی پڑھوں سوچ۔ نکو بھی 61 رکھ دلو بس مجھے نکو۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے اے تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت
मरतबा खत्म नबूवत जिंदाबाद बोली। एक जलसे में हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह गए, खत्म नबूवत जिंदाबाद कहने लगे और हजरत ने फरमाया कि लोगों तुम भी कम से कम एक मरतबा तो खत्म नबूवत जिंदाबाद कह दो, हशर के मैदान में तुम्हारी सिफारिश नबी के दरबार में मैं करूंगा। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मसला वो होता अहम है। जिस्म में जब तक जान रहे ए तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं पढ़ा तो मैं बोला तो मेरी आवाज वैसी नहीं ना, ये क्या भी टेंशन ले उनको बचाए नहीं, वो तुम्हारी गलती। अब उसे क्या करना? अल्लाह आवाज नहीं देखते, दिल देखते हैं। इसके वास्ते बोलते सो आवाजा बचा कर रखो, ऐसे मौकों में काम आते बोलकर। मार को वार को दम्मा, किसी गल्ला पुरानी चेतक का साइलेंसर होगा है। खुल रही आवाज, अच्छा जोर से बोलो। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। हजरत के हवाले से खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, पूरा दीन अगर जिस्म है, अकीदे खत्म नबूवत उस जिस्म की जान है। छोटे छोटे सादे सादी सीधे जुमले समझने के लायक आपके सामने बयान करूं, जोड़ के बगैर। हमें भी बयान करते करते खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत बोलते। मैं भी एक जगह तकरीर को गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे खत्म नबूवत पर बात किया, वाक़ियात बोलिया, हालात बोला, सब कुछ बोलने के बाद एक नौजवान आकर बड़े अदब और एहतराम से कहने लगा, बयान तो अच्छा था हजरत, ये खत्म नबूवत का तो क्या हजरत। आज भी आप आए हैं जलसा है बोलकर, हजरत दामद बरकातुम आ रही बोलकर आए, ये आदिज आ रहा है बोलकर आए, मौलाना मकसूद इमरान साहब दामद बरकातुम आ रही बोलकर आए, क्या कि जलसा के तेवा मोहल्ले में बोलकर आए। उन्वान को समझे क्या? इसे सीरत का जलसा समझ गए आप, इस्लाह मुआशरा का जलसा समझ गए आप, अजमत औलिया का जलसा समझ गए आप, मदरसे के सालाना जलसा समझ गए आप, और भी कोई उन्वान का जलसा समझ गए? नहीं, सीरत के जलसे अलग हैं, अजमत औलिया के जलसे अलग हैं, सालाना जलसे अलग हैं। और ये आदिज हमेशा कहा करता है, वो जलसों में आओगे तो सवाब मिलेगा, सीरत नबी के जलसे को आएंगे तो सवाब मिलेगा, अजमत औलिया के जलसे को आएंगे जब सवाब मिलेगा, सालाना मदरसे के जलसे को आएगी सवाब मिलेगा। अगर आप तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के जलसे में आएंगे सवाब नहीं मिलेगा, नजात मिलेगी। सवाब चाहिए कि नजात चाहिए? ऐसा नहीं बोलना, दोनों होना बोलना। हमें सवाब वाले भी, हमें नजात वाले भी, लेकिन पहले नजात होना। नजात के बगैर सवाब की बात ही नहीं है।
نجات اصل ہے، ثواب اس کے بعد ہے۔ ثواب ملے کہ نہ ملے، نجات اگر مل گئی تو بیڑا پاک ہو سکتا ہے، اگر نجات نہیں ملی ثواب نہیں ملتا۔ ثواب ڈیپینڈ ہے، ثواب موقوف ہے نجات پر۔ پھر ایک مرتبہ سن لو میرے پیارو کہ آپ دوسرے اجلاس میں آئیں گے آپ کو ثواب ملے گا، تحفظ ختم نبوت کے جلسے میں آئیں گے تو آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا، آپ کو نجات ملے گی۔ کتنا اہم جلسہ ہے۔ اب ذرا سن لو، ختم نبوت بولے تو کیا؟ کون بات کرتے ہیں؟ دعا کرو اللہ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ پی ایم بنتے ہی پہلی بل انڈیا سے موبائل بند کر دو۔ پہلے موبائل بند ہونا۔ آج کل جلسوں میں وہ کیا بولتے ہو، نیٹ ورک آٹومیٹک کٹ ہو جاتا نا، اسے کیا بولتے ہیں، وہ بھی رکھو جلسوں میں۔ کتنی اہم بات چل رہی ہے، میری بات نہیں آقا کی بات چل رہی ہے۔ کہنے والا ایک خادم ہوں میں، توجہ سے سنو۔ ختم نبوت بولے تو کیا؟ ذرا سمجھاتا ہوں میں، سمجھیں گے؟ دنیا میں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,20,000 پر 4,000 نبیوں کو بھیجا۔ کتنے نبیوں کو بھیجا؟ 1,24,000۔ 3-4 روایتیں ہیں انبیاء کی تعداد پر۔ ایک روایت ہے 1,24,000 اور ایک روایت ہے 1,35,000 اور ایک روایت ہے 1,80,000 اور ایک روایت ہے 2,60,000۔ سبحان اللہ۔ کتنے بھیجا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ صحیح عدد کیا ہے بول تو مولی صاحب کو 57 کو۔ یہ وہ بات ہے جس کا سوال خبر میں نہیں ہوگا۔ جتنے نبیوں کو تمہیں جانتے اس پر ایمان لے کر آؤ، جتنے نبیوں کو نہیں جانتے ان پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ 1 منٹ کے اندر باہر ایک اور گرامر بتاؤں گا، لیکن یہ وہ بات نہیں جس کا سوال خبر میں ہوگا۔ لیکن 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، دنیا میں نبیوں کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ سلسلہ ختم ہوا ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ مولانا ظہیر صاحب کا منظر کاتم تقریر کر رہے تھے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل سچ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا ہی کی پیدائش فرمائی۔ عالم ارواح میں کائنات کے بنانے سے پہلے، لیکن دنیا بنانے کے بعد نبیوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع فرمایا اس کی ابتدا ہوئی حضرت آدم سے، اور اس کا اختتام ہوا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے یہ حدیث کہتا ہے 2 نبیوں کو جو شان حاصل ہے کسی نبی کو وہ شان حاصل نہیں۔ ایک حضرت آدم کو، دوسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت آدم کو شان کیا حاصل ہے؟ حضرت آدم وہ ہے جن سے پہلے کوئی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
आदम से पहले कोई नबी नहीं, हमारे आका के बाद कोई नबी नहीं, बीच में जितने भी अंबिया लोगे आप, हर नबी से पहले भी नबी थे, हर नबी के बाद भी नबी थे। हजरत शीश का नाम पेश करेंगे, हजरत शीश से पहले भी नबी, हजरत शीश के बाद भी नबी, हजरत नूह से पहले भी नबी, हजरत नूह के बाद भी नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद भी नबी, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी नबी, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी नबी। लेकिन दो नबियां, जिनमें से एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनसे पहले कोई नबी नहीं है, और एक आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के बाद कोई नबी नहीं। और दोस्ती में कहता हूं, जरूर सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहू अकबर कहो, लेकिन बात को समझो। सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से बात बनेगी नहीं, इस अकीदे पे मजबूत होना चाहिए। बूढ़े भी इस अकीदे में मजबूत हो, नौजवान इस अकीदे में मजबूत हो, मर्द इस अकीदे में मजबूत हो, औरतें इस अकीदे में मजबूत हो। याद रखो, एक है मसाइल और आमाल, और एक है ईमान और अकाईद। मसाइल और आमाल में कोई समझौता हो सकता है, पूरी जमानत के साथ कह रहा हूं। हजरत उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े अकाबिर बैठे हैं, बड़े बड़े अकाबिर बैठे हैं। मसाइल में 19-20 अगर हो गया, अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर दे, लेकिन ईमान और अकीदे में बाल के बराबर भी फर्क आना नहीं। ईमान में कोई समझौता नहीं, ईमान में अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाथ जोड़ता हूं मुसलमानों, नौजवानों, हाथ जोड़ता हूं, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माए और बहने, हाथ जोड़ता हूं। आज दुश्मन तुम्हारी दौलत के पीछे नहीं है, दुश्मन के पास तो बहुत ज्यादा दौलत है, ये अलग हिसाब है। हमारे पास कितनी दौलत है, उसके पास कितनी दौलत है, दुश्मन हमारी दौलत के पीछे नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है दुश्मन हमारी इज्जतों के पीछे पड़ा है, वो छेड़ना चाहता है, वो हमारे इज्जतों के पीछे भी नहीं है। असल में दुश्मन हमारे ईमान के पीछे पड़ा हुआ है। अल्लाहू अकबर। वो चाहता है ये अल्लाह के बंदों का ईमान गारत हो जाए, वो चाहता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों का ईमान गारत हो जाए। मैं पूरी तहकीक के साथ कहता हूं, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही नहीं? आ रही नहीं? मैं पूरी तहकीक के साथ कहता हूं, आज से 50 साल पहले या उससे 10 साल आगे पीछे का हिसाब, आज से 50-60 साल पहले दुश्मन, मैं किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे मालूम है आज उलमाए किराम के अल्फाज भी तोले जा रहे हैं। दुश्मन दुश्मन आज से 50-60 साल पहले तक इस कोशिश में था मोमिनीन, मुस्लिमीन, मुसलमान साफ साफ मजहब छोड़कर हमारे पास आ जाए, अकीदों से आ जाए, नाम से आ जाए, सूरत से आ जाए, लिबास से आ जाए, दो टोक फैसला कर ले, उधर से इधर आ जाए। इधर बोले तो तुम्हें समझ जाओ, समझ में आई बात है, हर बात खोलकर बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला ने आपको अकल दिया है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। दुश्मन चाहते थे मुसलमान इधर से इधर साफ आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1300 साल की इस कोशिश में सिवाय उन दुश्मनों को नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। यक्का दुक्का कौन की, कान की, एक की, दो की, इधर से उधर आते, वो अलग बात। आज भी चर्चे यही है,
کہ انہیں چل جا رہی، انہیں چل جا رہی ہے، انہیں چل جا رہی ہے، یقیناً درد کی بات ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے ادھر سے ادھر جانے والوں کی تعداد سے زیادہ ادھر سے ادھر آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ اسلام ہے، اسے مٹانا چاہتے ہو تو ابھرتا ہے۔ ادھر سے کوئی جاہل ادھر گیا تو ادھر سے ایجوکیٹڈ ادھر آ رہا، پڑھے لکھے ادھر آ رہے، اچھے اچھے مانے ہوئے ڈاکٹرز ادھر آ رہے، لائرز ادھر آ رہے، انجینئرز ادھر آ رہے، پروفیسرز ادھر آ رہے۔ بڑے بڑے دشمن جو دشمنی کی حد کر چکے ہیں، آج ان کے گھروں میں اسلام داخل ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ باہر جاؤ نتیجہ نظر آئے گا، یہاں بھی ملک میں بھی الحمدللہ ایسے ایک نہیں 100 مثالیں ملیں گی۔ جتنے اسلام کے خلاف بھوگنے والے ہیں ان کے گھر کے اندر ہی اسلام ہے۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا تم بھی بولو رے بابا سبحان اللہ، مانتا نہیں تو انا للہ بولو، میں اٹھ پہ دے تو۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ اسلام وفادہ ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جتنا جماعتیں ہیں جیسا کہ ناظم جلسہ نے بھی بیچ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے۔ ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے، یہ فکر بہت صحیح ہے، پر حق ہے۔ 1 روپے کا نقصان بھی نقصان ہے، 1 لاکھ کا نقصان بھی نقصان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا 1 روپے کا نقصان نقصان نہیں ہے، 2 روپے کا نقصان نقصان نہیں ہے، 10 روپے کا نقصان نقصان نہیں ہے، 1 روپے کا نقصان بھی نقصان ہے، 1 لاکھ کا نقصان بھی نقصان ہے، 1 کروڑ کا نقصان بھی نقصان ہے۔ لیکن آپ کو ایک تسلی دے رہا ہوں، ایک خوشخبری دے رہا ہوں، ایک بشارت دے رہا ہوں، ادھر سے ادھر جانے والوں سے زیادہ ادھر سے ادھر الحمدللہ آتے تھے، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، آتے تھے، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ بشارت قرآن کی ہے۔ جب قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، پیغمبر کی نبوت کا حق ادا ہو گیا، رسالت کا حق ادا ہو گیا، آیت کریمہ نبی پر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افرادا۔ نہیں اے پیغمبر، اب تمہارے اور ہمارے دین میں لوگ فردن داخل نہیں ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، حضرت والا کا دامن تھام کر آج کے لیے یہ فکر ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ درد ہوتا ہے بی جے ہلی کے مسلمانوں، درد ہوتا ہے، مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم تشریف فرماتے تب بھی میں یہ تبصرہ کر رہا تھا۔ آج شہر بنگلور کے اندر جلسوں میں لوگ جمع نہیں ہوتے، آرکسٹرا میں لوگ جمع ہوتے ہیں، قوالیوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کونسلروں کی میٹنگ میں آتے ہیں، یہ ملوں کی میٹنگ میں آتے ہیں، واہیات
لاٹ اور لغو اور بیکار کے جلسے اور جلوسوں میں آتے ہیں، یہ فکر والے جلسوں میں نہیں آتے جن جلسوں میں حضرات علماء کرام آتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارا دوست ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری فکر ہے میرے دل کے اندر، حضرت کے دل کے اندر، حضرت کے دل کے اندر۔ یہ مجمع آج کے جلسے کو اگر عنوان کو سامنے رکھیں گے، اس پورے علاقے کو اگر ایک طرف رکھیں گے تو یہ مجمع ہمارے لیے قابل شرم ہے۔ خیر چھوڑیے، ماشاءاللہ بول رہے ہیں، وہ بھی صحیح بول رہے ہیں۔ ابھی ہمیں بہت سیکھنا ہے، ماشاءاللہ کا بولنا، الحمدللہ کا بولنا، انا للہ کا بولنا، شروع کے اسباق ہی نہیں معلوم ہے۔ حضرات، مجھے حضرت حنیف صاحب افسر عزیزی دامت حضرت نام لے رہا ہوں محبتاً، حضرت کا بیان مجھے بہت پسند۔ حضرت کے پاس ہی میں دم کرا کو پانی لے لے کو جا کو گھر میں پی کو پلایا۔ حضرت لال جیسا بیٹا اللہ منجے دیا، حضرت سننے والا انا للہ بولیا، چھوڑیں گے اسے؟ بہت سیکھنا ہے۔ خالی ٹوپیاں پہن لیے پکے مسلمان نہیں ہوتے، داڑیاں رکھ لیے پکے مسلمان نہیں ہوتے، کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء پڑھ لیے پکے مسلمان نہیں ہوتے، جمعہ پڑھ لیے پکے مسلمان نہیں ہوتے۔ پکا اسلام الگ ہے، اعمال الگ ہے۔ خیر، اس میرے بھائی نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آج کے عنوان کو اگر سامنے رکھیں گے، اور یاسین صاحب اور ان کے دوست احباب نے 8-10 دن سے جو محنت کی ہے، میں واٹس ایپوں میں دیکھ رہا تھا، میرے دوستوں سے سن رہا تھا، شاید کوئی باپ اپنے بچے کی شادی میں اتنی اہمیت کے ساتھ دعوت دیا ہو، اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ان نوجوانوں نے آج کے جلسے کی دعوت دیے ہیں۔ پھر بھی یہ مجمع جس میں سے 60 to 70 یا 80% وہ ہے جو ہیگڑے نگر سے شیواجی نگر تک کا آیا ہے، اندر کا کہاں گیا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ بدلو، سنو، سمجھو۔ بڑی قیمتی قیمتی باتیں بتاتے ہیں حضرات علماء کرام۔ سنو بات، 2-3 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے، ہم بھیگ لے کر خیرات نہیں دیتے۔ جلدی میں اور ایک جلسہ رکھو، کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہیں ہی خدمت کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے مغرب کے بعد جلسہ کا تو عصر کے بعد آ جانا۔ کون کون آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا۔ حضرت تاریخ رتی تو سبا کی دے ڈالتا حضرت انہوں آنا۔ کون انہوں کا تو سمجھے؟ تمہیں نہیں سمجھے؟ انہوں آنا سار بڑی سار ہاتھ سے سار اتنی ریکویسٹ کر کو ہمارے آقا کے ختم نبوت کو سمجھانے کی ہم نہ ضرورت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ سنو، دشمنوں نے کوشش کی، ادھر سے ادھر لائے، ہر اعتبار سے ناکام ہوئے، آخر سب مل کر یہ فیصلہ کیے، خدا را سمجھ جاؤ، ایک ایک مسلمان یہاں کا بلا تفریق مسلک سمجھ جاؤ۔ میرے پاس ثبوت میرے موبائل میں ہے دشمنوں کے پلان کا، ان کی میٹنگ کا، کہاں ہوئی، کون کون اس میٹنگ میں تھے، پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ حضرت کے پاس ہوگا، حضرت کے پاس ہوگا، دیگر علماء کے پاس ہوگا۔ آخر میں میٹنگ 10 روز کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ نہیں سکتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے یہاں لے کر آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ساتھیوں، مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہاں سے ادھر لانا نہیں، ایمان خراب کرنا ہے،
ان کو وہیں رکھ کر ایمان خراب کر دو، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان کو ٹوپیاں پہننے دو، ایمان خراب کر دو، ان کے گھروں میں قرآن رکھنے دو، ایمان خراب کر دو، ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے دو، ایمان خراب کر دو۔ آج اس وقت دشمن اس مشن میں تھوڑے بہت کامیاب ہو رہے ہیں، ایمان خراب کرنے کے لیے۔ ختم نبوت کی تحقیق وہ حضرات انبیاء اور تعداد کی بات پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ شاید ناظم جلسہ کی حرکت مجھے بتا رہی ہے کہ وقت اوور ہو رہا ہے، ان کا پیغام آنے سے پہلے میرا اٹھنا ہی بہتر ہے۔ نہیں کیا کریں گے، مجبور ہیں انہوں بھی، اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمان کی حفاظت کرو۔ دشمنوں نے کیا کیا، ان کو وہیں رہنے دو۔ کسے؟ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو۔ اندر سے ایسے عقیدے داخل کر دو کہ وہ اندر رہ کر بھی باہر بچائے۔ اس میں سے ایک فتنہ غلام قادیانی کا تھا، اور ایک فتنہ اس وقت چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا۔ حضرت بہت بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، شکیل بن حنیف کا کو بول کو ایک گھگو پیدا ہوا ہے، ابھی بہار میں پیدا ہوا ہے۔ اور آپ سے سوال کرے تو آپ گاؤں اور گلی کا نام بھی بتائیں گے۔ میرے حال بہار میں پیدا ہوا ہے، انہیں دیکھو دعویٰ کیا کرا، انہیں مہدی کہتے۔ حضرت مہدی کی فضیلت میں آتا ہے کہ تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی۔ تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، میرے نبی نے حضرت مہدی کے آنے کی بشارت دی۔ 40 علامتیں ہیں حضرت مہدی کے، وہ 40 جس کے اندر ہیں وہی مہدی ہے۔ 2 علامتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک علامت کیا، حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، کہیں اور پیدا نہیں ہوں گے۔ بے شک بے شک، پکی بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا، آقا نے فرمایا حضرت مہدی جو ہوں گے ان کا حسن، آقا فرماتے ہیں میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ضعیف روایت ہے، اس میں لکھا ہے کہ مہدی کے زمانے میں جس نے مہدی کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا۔ حسن اتنا ملتا جلتا ہوگا۔ اب جو دعویٰ کر رہا ہے اسے دیکھے تمہیں، ارے دیکھے نہیں دیکھے، نہیں دیکھے کہ تو دیکھو نکو، 8-9 دن نیند نہیں آنگی۔ صبح کو میں وہاں تھا اورنگ آباد جانوں سو صبح کو پہلی مرتبہ گیا، میں ایک ساتھی کو بولا ذرا ملاقات کراؤ بھی اسے، بول کر نہیں حضرت اس سے مل نہیں سکتے، کی بھی نہیں مل سکتے، انہیں اندر رہتا سو حضرت۔ میں بولا یہاں چوٹ ہوگا، کی حضرت اندر مہدی نہیں رہتے، آپا رہتی سو، اندر مہدی نہیں رہتے، اللہ ان کو پیدا کیا اور مقصد دیا تو باہر کام کرنے کے لیے مقصد دیا، اندر رہنے کے لیے نہیں۔ بعد میں آخر میں ایک ساتھی کو بولا ذرا کم سے کم فوٹو تو بھی دکھاؤ بھی انہیں، حید کون، مسور کی دال، یہ سب تمہاری لینگویج تھے، حید کو انہوں نے مسور کی دال بول کو دکھائے تو فوٹو دیکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلر اتنا ورجنل تھا، اگر انہیں فیئر اینڈ لولی لگاتا، فیئر اینڈ لولی کمپنی بن کر ڈالتا۔ کلے 1.5 انچ اندر جا کوئی، ہمارے ابا حضرت جانتے، سب جانتے، آپ لوگ جانتے کون سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، کون نہیں پیتا، جلدی پہچان لیتے۔ میں پوچھا ایک مرتبہ ابا جان کو کہ آپ کیسے پہچان لیتے، ابا جان کو بول کر پوچھا تو ابا جان بولے بیٹے جو نہیں مارتا نہیں اس کے کلے اٹلی کے سکا رہتے، جو مارتا نہیں اس کے کلے اترے سے چیلے کے سکا رہتے۔ وہ مار کو گھچیٹ کو وہ صورت اور مہدی، اور اس کے پیچھے پڑے ہیں نوجوان
لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ تو معلوم کرو مہدی کون ہوں گے. آقا نے بتایا کہ پیدا کہاں ہوں گے, آقا نے بتایا کہ ہجرت کہاں کریں گے, آقا نے بتایا کہ ان کا حسن و جمال کیا ہوگا, آقا نے بتایا کہ ان کا نام کیا ہوگا, آقا نے بتایا کہ ان کے ابا کا نام کیا ہوگا, آقا نے بتایا کہ ان کی امی کا نام کیا ہوگا, آقا نے بتایا کہ ان کے ابا کا نسب کیا ہوگا, آقا نے بتایا کہ ان کی امی کا نسب کیا ہوگا, آقا بتائے ہیں کب وہ اعلان کریں گے, آقا نے یہ بھی بتایا کہ ان کو پہچانے کے کون اور کب کہاں. یہ ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن اتنی بات تو پکی ہے جو مہدی ہوں گے وہ سوائے مدینے کے کہیں اور پیدا نہیں. اتنی بات کو مضبوطی سے پکڑ لو, انشاءاللہ تعالی تمہارے عقیدوں کو کوئی غارت نہیں کر سکتا. یہ آقا فرماتے ہیں المہدی من المدینہ, مہدی مدینے سے ہوں گے. حدیث کی شرح میں آتا ہے آقا اور مہدی دونوں میں فرق کیا ہے. ایک آقا مکے میں پیدا ہو کر مدینے کو ہجرت کریں گے, مہدی مدینے میں پیدا ہو کر مکے کو ہجرت کریں گے. سبحان اللہ, کیسی کیسی علامتیں آقا نے واضح طور پر بتائی ہیں. اور پھر بھی آدمی, آج کا نوجوان مرد ہو کے عورت ٹھوکر کھا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ذلت کی بات کوئی اور نہیں ہے. آج یوٹیوب کے ذریعے سے, انسٹاگرام کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کہ کون سے راستے سے فتنے ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ہم میں سے اکثر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, پھر کبھی موقع ملے گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر حضرات علماء کرام روشنی ڈالیں گے. سیکھو, جا کر دوسروں کو سکھاؤ اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.